امام علی مقام سیدہ زینب سے امامہ لے کر کمر میں پٹکا باندھ کر ہاتھ میں تلوار ذوالفقار پکڑ کر گھوڑے پر سوار ہو کر آپ میدان کربلا کی جانب روانہ ہوئے. میدان کربلا ہے، 10 محرم ہے، ہر طرف سے خاموشی ہے. امام علی مقام سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر ان یزیدیوں کے سامنے گئے اور جا کر آپ نے خطبہ دیا. فانصبونی فانظروا من انا، او میرا نسب جانتے ہو میں کون ہوں، مجھے دیکھو میں کون ہوں. ثم راجعوا انفسکم فاعتبوها وانظروا هل يحل ويصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي. پہلے میرا تعارف سنو، پھر اپنے دل سے پوچھنا کہ کیا میرا قتل اور میری بے حرمتی جائز ہے تمہارے لیے. سن لو میں حسین بن علی ہوں. اور پھر آپ نے استفہام کے طور پر سوال کیا. آپ نے فرمایا الست ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ و ابن مسیح، کیا میں ان کے چچا دار علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اول المومنین کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے حیدر کرار کا بیٹا نہیں ہوں؟ اب لیس حمزہ تو سید الشہداء ابھی، کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے بابا کے چچا نہیں ہے؟ کیا امیر حمزہ سید الشہداء میرے چچا میرے بابا کے چچا نہیں ہے؟ اور کیا حضرت جعفر شہید طیار جو جنت میں جنتی پرندوں سے اڑتے پھر رہے ہیں ان کے ساتھ، کیا وہ میرے چچا نہیں ہے؟ اور کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی رسول اللہ سے کہ حضور نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا؟ جب یہ خطبہ دیا تو پورے میدان کربلا کے اندر کا عالم خاموشی طاری ہو گئی. لوگ کانپنے لگے. عمرو بن سعد نے جب یہ دیکھا تو شمر سے کہنے لگا شمر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، جنگ جیتنے کے قریب ہے، یہ لوگ کیوں خاموش ہو گئے؟ شمر کہنے لگا حسین کا خطبہ ان کو ڈرا رہا ہے. عمرو بن سعد چونانچہ آگے آیا، کہنے لگا حسین اپنے حسب نسب پہ ناز نہ کر، ہمیں اپنے نسب کا تانا نہ دے، ہمیں اپنے نسب کی دھونس نہ جما، جانتے ہیں ہم تو کون ہے. اب سننا ہے نبی کے نواسے کو کہہ رہا ہے تو اس وقت ہمارا دشمن اور باغی ہے، یزید حق پہ تو بغاوت کر کے اس کے خلاف آیا ہے. امام علی مقام نے فرمایا ارے او بدبخت، تو مجھے ناحق کہتا ہے اور اس یزید کو حق پر کہتا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ نبی کے کندھوں پہ سواری میں نے کی ہے یا حسین کے دشمن یزید نے کی ہے؟ عمرو بن سعد اپنی فوجوں سے کہنے لگا بھائی اس کی زیادہ باتوں میں نہ ہو، چلو حملہ کرو، قصہ ختم کریں، جنگ جیتیں. یزید نے تمہارے لیے بڑے انعام و اکرام تیار کر رکھے ہیں، بس یہ ایک ہی تو رہ گیا، قصہ تمام ہونے لگا ہے، چلو حملہ کرو. چنانچہ ان یزیدیوں نے امام علی مقام کی طرف حملہ شروع کیا. تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، بھالے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، لیکن اللہ آج کے چشم فلک کیا دیکھ رہی ہے؟ آج فرشتے بھی حیران ہیں، کیونکہ آج تلوار ذوالفقار نے بدر والا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے. احد والی کاٹ اس تلوار ذوالفقار نے دکھانا شروع کر دی ہے. جدھر جدھر میری آقا کا یہ نواسا تلوار لے کر گھومتا ہے، کشتوں کے پشتے لگتے ہیں. پشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے امام علی مقام ان کی صفوں کو الٹتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے. اپنے گھوڑے سے اترے، نیچے اتر کر آپ نے اپنے چلو میں پانی کو بھرا، اپنے منہ کی طرف لے کر آئے. عمرو بن سعد چلایا، کہنے لگا او شمر اگر ایک گھونٹ حسین نے پی لیا ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہے. چنانچہ ایک ازلی بدبخت نے نشانہ لے کر تیر مارا. تیر آپ کے منہ میں لگا جس سے وہ سارے کا سارا پانی خون سے بھر گیا. آپ نے پانی نیچے پھینکا، اوپر دیکھ کے مسکرائے کہ میں اپنے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر سے روزہ افطار کروں. چنانچہ امام علی مقام آپ نے کیا کیا کہ کنارے ہوئے اور کنارے ہو کر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں 3 ازلی بدبخت آئے. سنان بن انس نے زور سے نیزہ مارا آپ کی کمر مبارکہ میں، اور ایک ازلی بدبخت نے آپ کو تلوار ماری، اور اتنے میں شمر آگے بڑھا اور آپ کو گرا دیا. امام علی مقام آپ نے فرمایا شمر ذرا رک جا، تو نے مجھے شہید تو کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تو میرا سر کاٹے تو میرا سر سجدے میں ہو. میرا سر سجدے میں ہو. چنانچہ اللہ کی شان دیکھیے، آج کئی لوگوں کو امام علی مقام کے اس سجدے کے اندر وضو کے مسئلے یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، یہ ایویں ہی سجدہ تھا، یہ سجدے کی نقل تھی، کیونکہ ان کا تو وضو ہی نہیں تھا، اور بے وضوء تو سجدہ نہیں ہوتا. ارے اب کہاں کی بات کر رہے ہو؟ یہ شہید اعظم ہے، اور شہید کا خون ناپاک نہیں پاک ہوتا ہے. سوال تو یہ ہے تمہاری یہ تحقیق ہے
صدیوں سے جو اکابر کی تحقیقیں ہیں ان سے ٹکرا رہی ہیں. اکابر لکھتے رہے سجدے میں سر کٹایا حسین ابن علی نے. اور آج آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جیلی سجدہ تھا, یہ سجدے کی نکالی تھی. رب کی قسم ہم جیسے کروڑوں کی زندگی کی نمازیں ایک پلڑے پہ, حسین کا آخری سجدہ دوسرے پلڑے پہ. رب کی قسم حسین کے سجدے کا مقابلہ کروڑوں لوگوں کے تہجد گزاریاں بھی نہیں کر سکتی ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہمارے نصیب میں حسین ابن علی کی وفا ہے, ہمارے نصیب میں حسین ابن علی کا پیار ہے. جناب امام علی مقام آپ سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے کہ اس ازلی بدبخت شمر لعین نے اپنا خنجر نکالا اور امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوستان گرامی, آج یہ جو کربلا میں گلہ کٹا ہے تو یہ گلہ نہیں کٹا, میرے نبی کی بوسہ گاہ کی حرمت پامال کی گئی ہے. میرا نبی اس گلے پہ بہارا بوسے دے چکے تھے. آج حسین ابن علی کا جو سر زمین پہ رکھ کے کاٹا گیا, جس سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا, نیزے پہ اٹھایا گیا, یہ وہ سر ہے کہ جس سر کو میرا نبی چوما کرتے تھے. میرا نبی اس سر کو چوما کرتے تھے. یزیدیوں نے سر انور کو کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا اور قاتل امام علی مقام شعر پڑھنے لگا کہ آؤ میرے گھوڑے کو سونے سے بھر دو کیونکہ میں نے عرب کے شعر کو ہلاک کیا ہے. آؤ آؤ مجھے سونے اور چاندی کا انعام دو کیونکہ میں نے اتنا بڑا کام کیا. اس کی اپنی فوج میں سے ایک بولا, کہنے لگا یہ شعر نہ پڑھ کیونکہ تو نے محمد کے نواسے پہ خنجر چلایا ہے. یہ پریشان ہو گیا. اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ اس ظالم کے حق میں اور نصیب میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں آیا. بہرحال امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو ان ظالموں کا ظلم ابھی ختم نہیں ہوا. یوں لگتا ہے کہ ظلم نے تو ابھی انگڑائی لی ہے. امام علی مقام آپ کے شہادت کے بعد عامر بن سعد کے حکم پر جتنی بھی شہداء کی لاشیں تھیں ان ساری لاشوں کو گھوڑے دوڑا کر پامال کیا گیا, جس سے شہیدوں کے جسم پھٹ گئے, ان کی ہڈیاں چور چور ہو, ان کے جسموں کے اوپر گرد. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں گھوڑے جب لاشوں پر دوڑائے جائیں تو پھر ان لاشوں کا کیا رہتا ہے. اتنی بے حرمتی کر کے شمر کہنے لگا آگے بڑھو, بادشاہ رہا ہے اس کا باپ, حاکم رہا ہے, اس کا بھائی بھی حاکم رہا ہے. آؤ آؤ حملے کرو, حملہ کرو اور خیمے لوٹتے ہیں کیونکہ اتنا انعام شاید یزید نہ دے جتنا ہمیں یہاں سے مل جائے گا. اللہ اکبر. یہ دندناتے ہوئے درندے آل محمد کے خیموں کی طرف بڑھے. سیدہ زینب نے آواز دے کے فرمایا ارے بدبختو کیا کرنا چاہتے ہو, تمہیں معلوم نہیں کہ یہ محمد کی آل بیت کا گھر ہے, ان کے خیمے ہیں, یہاں مخدرات ہے, مخدرات رسول اللہ کا گھرانہ ہے. ہم تطہیر والے ہیں, ہم آیت مبدت والے ہیں. کیا تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ اور یہ کام تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا کہ وہ بچوں اور عورتوں کے اوپر ظلم کرے. شمر کہنے لگا زیادہ باتیں مت کرو. چنانچہ انہوں نے جیسے ہی خیموں کے اندر لوٹ مار کی, حضرات تاریخ دان لکھتے ہیں جس خیموں کو لوٹتے اندر جب بکسوں کو کھولتے سونا چاندی تو نہ ملتا, البتہ قرآن ضرور ملتا. یہ بدبخت انہوں نے ہر صندوق میں سے, ہر سامان میں سے جب قرآن کے نسخے برآمد ہوتے دیکھے تو یہ دامتی اس قدر سر پھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے اٹھا کر قرآن کو پٹکا. یہ قرآن کی توہین عیسائیوں یہودیوں نے بعد میں شروع کی ہے, ان یزیدیوں نے پہلے کی ہے. چنانچہ انہوں نے آل محمد کے غصے میں آ کر خیموں کو آگ لگا دی. سارے آل بیت کے افراد ایک خیمے کے اندر دوڑ کے چلے گئے, ساری عورتیں بچیاں. اب آپ سوچ سکتے ہو یہ کون ہے؟ یہ نبی کے گھرانے کی بچیاں ہیں. شمر آگے آیا, حضرت زینب سے کہنے لگا جتنا مال دولت ہے ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم کوئی رعایت نہیں کریں گے. سیدہ مسکرائیں. آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے ہو, او بدبخت, او شمر, آل محمد نے سونا جمع نہیں کیا, آل محمد نے قرآن سے رشتہ جوڑا ہے. ہمارے گھر میں تجھے سوائے قرآن کو کچھ نہیں ملے گا. حضرات بالآخر ان بدبختوں نے بدبختی کی یہاں تک انتہا کی کہ سیدہ سکینہ کے کانوں میں لٹکی ہوئی سونے کی بالیوں کو اس طرح زور سے کھینچا کہ جس سے سیدہ کے کان زخمی ہو گئے اور بالیاں نکلی اور ان کے کانوں سے خون بہنے لگا. یہ ہیں وہ بدبخت, یہ ہیں وہ یزیدی, یہ ہیں وہ ظالم کہ جنہوں نے سرکار کی اہل بیت کی حرمت کو اس طرح سے پامال کیا. اب قیدی بنایا گیا قافلہ اہل بیت کو, اور جس وقت سیدہ زینب اور باقی قافلہ اہل بیت یہ ان لاشوں کے قریب سے گزرے تو کٹی پٹی لاشیں دیکھ کر حضرت سیدہ زینب نے وہ تاریخی کلام اور صدا لگائی
کہ جس کو پڑھ کر اور سن کر صدیوں بعد بھی کلیجے پھٹنے کو آتے ہیں. حضرت سیدہ زینب آپ نے آواز لگائی یا محمد یا محمد صلی علیک اللہ و ملائکۃ السماء. اے میرے نانا اے میرے نانا ذرا دیکھیے آپ پر اللہ اور فرشتوں کا درود ہو. ذرا دیکھیے ہم پر کیا بیتی ہے. آذا حسین بالعراق یہ میرا پیارا بھائی حسین اس دشت کربلا میں ہے مرمل بالدماء جس کے اوپر خون کی چادر پڑی ہوئی ہے. مرمل بالدماء مقطع الاعضاء اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں اس کے جسم پھٹے ہوئے ہیں. مقطوع الاعضاء فی مقطع الاعضاء یا محمدہ یا محمدہ. اور پیچھے سے انہوں نے کوڑے مارے چلو آگے بڑھو. سیدہ نے آل بیت کی ان عورتوں کو دیکھا قیدی بنائی گئی ہیں تو آپ نے فرمایا وَبِنَاتُكَ السَّبَايَا وَذُرِّيَّتُكَ الْقَتْلَى. یا رسول اللہ ذرا دیکھیے آپ کی یہ اولاد قیدی بن گئی ہے اور آپ کی اولاد کے یہ پھول کٹے ہوئے پڑے ہیں. تسوی علیہم الصبا یا محمدہ یا محمدہ. ہوا ان کے بے غور و کفن لاشوں پر ہوا اڑا کر انہیں کفن دے رہی ہے. ادھر کوئی کفن دینے والا نہیں. اے نانا جان آپ کی دعائی ہے آپ کی دعائی ہے. حضرات گرامی یہ ظلم ہے جو کربلا میں ہوا اور قیامت تک جب بھی 10 محرم الحرام آئے گا ہر دل والا ہر ایمان والا اس ظلم پر صدائے احتجاج بلند کرے گا. اور یہ جو آج یاد حسین میں ہمارا تڑپنا ہے اور یزیدیوں کے خلاف ہمارا نفرت کرنا ہے یہ دراصل ہمارے ایمان اور عشق رسول کا تقاضا ہے. کیوں کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے. حضور ہمارے محبوب ہیں تو حضور کی اہل بیت بھی ہماری محبوب ہے. اور ہم کل بھی قاتلین حسین پر لعنت بھیجتے تھے ہم آج بھی قاتلین امام حسین پر لعنت بھیجتے ہیں اور جھوم کر اور بڑا زبردست انداز سے اپنا احتجاج کرتے ہوئے ہم یہ صدا لگاتے ہیں کہ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت. وہ تم کو میدہ نار کا اے دشمنان آل بیت جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے. جان عالم او فدا اے خاندان آل بیت. جان عالم او فدا اے خاندان آل بیت. آواز آئے تم کو میدہ نار کا اے دشمنان آل بیت. اور لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت. بولو 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 لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت. لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا